اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ نور گائیڈنس ہب کے تحت الحمدللہ ہمارا یکم رمضان المبارک سے فہم قرآن سیریز کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور بحمدللہ وہ اس میں آپ نے سورۃ النور سنی، اور الحمدللہ سورۃ النور مکمل ہو چکی ہے۔ اور اسی مناسبت سے آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ سورۃ النور کا سماجی تناظر میں سرسری جائزہ لے لیں، یعنی جو ہم نے گزشتہ تقریباً 10-11 لیکچرز میں سورۃ النور پر گفتگو کی، اور سورۃ النور کی روشنی میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے کچھ سماجی اصول اخذ کیے، ان اصولوں کو ذرا دوبارہ سرسری دہرا لیتے ہیں تاکہ ایک بار پھر سے سارا کچھ ذہن نشین ہو جائے۔ سب سے پہلے رکوع میں ابتدا میں 3 مباحث پر بات ہوئی تھی خصوصی طور پر۔ ایک بحث زنا کی تھی، ایک تہمت کی، اور ایک لعان کی۔ اور سب سے پہلی ان بحثوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شروع میں 2 سے 3 باتیں بطور خاص فرمائی تھیں۔ پہلی یہ کہ سورت میں احکامات نازل کرنے والی ذات خدا کی ہے، لہذا احکامات کی اتھارٹی اسی کے پاس ہوگی۔ یعنی یہ ایک عمومی، اس کو آپ اگر ایک عمومی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو کوئی بھی شرعی حکم جو ہوگا اس کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ احکامات کے نزول کا مقصد تذکیر ہے، یعنی نصیحت حاصل کرنا۔ اور میں نے کہا تھا کہ تذکیر مختلف مواقع پر اپنے سیاق و سباق کے حساب سے مختلف معنی دیتی ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ معنی کر سکتے ہیں کہ یعنی تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعمیر کے لیے یہ ایک رہنمائی ہے۔ تو یہ 2 اصول ہمیں بالکل پہلی آیت سے مل گئے تھے۔ ایک یہ کہ احکامات کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ احکامات کے نزول کا مقصد تذکیر ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مباحث پر خصوصی طور پر بات ہوئی۔ سب سے پہلی بحث تھی زنا کے حوالے سے، اور اس میں 3-4 باتیں ہمیں معلوم ہوئی تھی کہ ایک بات یہ تھی سب سے پہلی بات کہ زنا ثابت کیسے ہوگا، تو اس کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ جب تک 4 گواہ واضح طور پر گواہی پیش نہ کریں تب تک زنا ثابت نہیں ہوگا۔ اگر ثابت ہو جائے اس کے بعد کیا حکم ہے؟ اچھا، 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جب تک 4 گواہ گواہی نہ دے دیں، اور دوسری صورت یہ کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک خود اقرار جب تک نہ کر لے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ثابت ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر مرد اور عورت دونوں یا ان میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہے تو جو شادی شدہ ہے اس کی سزا سنگسار ہے، یعنی رجم، اور جو غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا 100 کوڑے ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات میں نرمی نہیں دکھائی جائے گی، کیونکہ اتھارٹی جب تسلیم کر لی ہے تو اس کے بعد ان کے لاگو کرنے میں نرمی نہیں دکھائی جا سکتی۔ نرمی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اس ثابت ہونے سے پہلے نرمی ہی نرمی ہے۔ 4 گواہوں کا پیش کرنا، پھر گواہوں کا اس لیول پہ گواہی دینا، اور پھر بھی مطلب یہ بھی یاد رکھیں کہ فقہ اسلامی کا ایک اصول ہے کہ جب بھی کسی حد میں، کسی سزا میں کوئی بھی شبہ پیدا ہو جائے تو شبہ کی وجہ سے وہ حد ساقط ہو جاتی ہے۔ تو یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر حد ثابت بھی ہو جائے لیکن اس کے بعد کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو یہ پھر سے سزا کالعدم ہو جائے گی۔ اور ایک اور اصول جو تھا وہ یہ تھا کہ تذکیر اس طرح سے ہوگی، یعنی یہاں سے نصیحت ایسے حاصل کی جائے گی کہ انہیں سزا سب لوگوں کے سامنے دی جائے گی تاکہ آئندہ لوگ جو ہیں وہ کیا کریں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور ایک اور جو بات تھی
وہ یہ کہ اگر جس انسان نے زنا کی تہمت لگائی ہے کسی پر، یہ اب بات وہیں سے زنا سے تہمت کی طرف دوسری بحث کی طرف منتقل ہو گئی کہ تہمت لگانے والا شخص سب سے پہلے اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اگر تہمت لگاتا ہے تو اس پر 4 گواہ بھی پیش کرے گا۔ اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہوگا، اس کی پاداش میں، تہمت کی پاداش میں الٹا اسی کو 80 کوڑے پڑیں گے، کیونکہ اس نے کسی کی آبروریزی کی یا کسی کی عزت کے ساتھ یہ کھیلا۔ اور تیسری بات یہ کہ اس شخص کے لیے 2 قسم کی سزائیں ہیں۔ ایک معاشرتی سزا ہے، وہ یہ کہ کبھی بھی اس کی گواہی کسی بھی چیز میں قابل قبول نہیں ہوگی، اور دوسری اس کی روحانی سزا ہے، خود میں کڑتا رہے گا، اور وہ یہ سزا ہے کہ اس کو فاسق تصور کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ اصول قدرت بھی بتا دیا کہ اگر یہ توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے ٹھیک ہو جائے تو پھر یہ فسق والی جو اس پر ٹائٹل تھا یہ سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلی بحث تھی لعان کے حوالے سے۔ لعان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی مرد اپنی عورت پر کسی بدکاری کا تہمت لگا دے تو اس کو لعان کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو قسمیں کھائی جاتی ہیں اصل میں لعان ان قسموں کا نام ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ بھی وہی ہے کہ سب سے پہلے جو شخص اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کرے، 4 گواہ پیش کرے۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ گھر کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ذرا سیپریٹ ہوتا ہے، یعنی ذرا خفیہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسمیں اٹھائے گا اپنے سچے ہونے پر، اور 5ویں مرتبہ اپنے اوپر اللہ کی لعنت کرے گا اگر وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر عورت کو موقع دیا جائے گا اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے۔ اگر وہ صفائی پیش کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھائے گی، لیکن کس پر؟ اس مرد کے جھوٹا ہونے پر۔ اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ اگر یہ آدمی سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ یہ لعان کی بات مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد بھی اگر اب 2-3 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ مرد اپنی موقف سے دستبردار ہو گیا، یعنی مرد پیچھے ہٹ گیا۔ اگر مرد پیچھے ہٹ گیا فوراً اس پر کیا لگے گی، وہ تہمت والی سزا لاگو ہو جائے گی، اس پر 80 کوڑے برسائے جائیں گے۔ اور اگر عورت خود اقرار کر لیتی ہے یا مرد کسی طرح سے وہ اس بات کو ثابت کر جاتا ہے تو پھر عورت پر کیا ہوگا، وہ سنسار کی سزا ہوگی، کیونکہ شادی شدہ ہے تو اس پر یہ رجم لاگو ہو جائے گا۔ اور اگر دونوں کسی بات پر بھی متفق نہ ہو سکے، نہ مرد ثابت کر سکا نہ عورت اپنے اظہار برات کر سکی، لیکن دونوں اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر کیا حل ہوگا؟ پھر یہ حل ہوگا کہ قاضی کی طرف یہ فیصلہ کیا جائے گا، عدالت کی طرف، وہ ان دونوں کو الگ الگ کیا کر لے گا، یعنی کہ قید کر لے گا۔ اور پھر وہی بات ہوگی کہ مرد اگر ہٹ جاتا ہے اس پر تہمت کی سزا، اور اگر عورت قبول کر لیتی ہے رجم کی سزا۔ دونوں اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر کیا صورت ہوگی؟ پھر صورت یہ ہوگی کہ ان کے درمیان قاضی تفریق کر دے گا، ان کا نکاح ختم کر دے گا۔ تو یہ پہلے رکوع کے 3 مباحث، اور 3 مباحث میں تقریباً 10-12 اصول تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے بعد آگے واقعہ افک۔ اب واقعہ افک میں اس کا پس منظر، اس کے تفسیری نکات وغیرہ وہ تو ایک الگ چیز ہے، کیونکہ ہم نے صرف سماجی اصولوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو سماجی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں، لہذا دوسری بحث ہمارے پاس یعنی یہ واقعہ افک ہے، اور اس سے ملنے والے سماجی اصولوں پر ہم بات کریں گے۔ ایک اصول ہمیں یہ ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر واقعہ افک کے حوالے سے جو بھی آیات اتاری ان سے یہ پتہ چلا تھا کہ بہتان اپنی نوعیت میں اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اب بہتان بھی اسی طرح کا ہے، کیونکہ اس سے کسی کی آبرو ریزی ہوتی ہے۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ جب تک کسی خبر پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو اسے قبول نہ کیا جائے، بلکہ جس پر تہمت لگی اس کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے۔ جب تک کسی بھی
اپنی طرف سے مائک بند کیجیے گا. جب تک کسی بھی ملنے والی خبر پر کوئی دلیل یا ثبوت قائم نہ ہو تب تک اسے قبول نہ کیا جائے, اور جس کے بارے میں ہے اس کے بارے میں تب تک کیا کیا جائے, اچھا ہی گمان رکھا جائے. ایک یہ اصول تھا. تیسرا اصول یہاں پر واقعہ افک سے ملنے والا تیسرا اصول یہ تھا کہ کوئی بھی کسی پر تہمت لگائے تو اس پر 4 گواہ پیش کرنا لازم ہے. بصورت دیگر کیا ہوگا, وہ اللہ کے ہاں جھوٹا تصور کیا جائے گا. یہ پلیز مائک بند کیجیے گا اپنی طرف سے. اچھا, تیسرا یہ تھا کہ کوئی بھی کسی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے. اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو کیا صورت لازم آئے گی, اللہ کے ہاں وہ جھوٹا تصور کیا جائے گا اور ریاست اس کے خلاف کیا کرے گی, سٹینڈ لے گی. اور وہی والی بات آ جاتی ہے, پھر اس پر کیا ہوگا, یعنی وہ تہمت کی حد جاری ہوگی اس پر. چوتھا اصول یہ تھا کہ حقیقت پسند انسان کبھی بھی کسی بات کو سن کر فوراً اس سے متاثر نہیں ہوتا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ, یعنی جو پکے مسلمان تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا ہم نے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی, یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. تو اس سے یہ اصول ملا تھا کہ حقیقت پسند انسان کبھی بھی کسی بات کو سن کر فوراً اس سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ وہ تحقیق کرتا ہے. اور پانچواں اصول یہ ملا تھا, برائی اور بے حیائی کی بات پھیلانے والوں پر خود بھی اس کا وبال آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. دنیا آخرت میں ان کے لیے سزا ہے. اب یہ دنیا آخرت میں سزا کون سی, آخرت کی سزا تو سمجھ آ گئی. دنیا کی سزا مختلف شکلوں میں ہو سکتی ہے, اور اس میں سے ایک سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود اس پر اس بے حیائی کا وبال بھی آ سکتا ہے. اچھا, چھٹا اصول یہ ملا تھا, انسان جب اپنی نیت اور ارادوں میں اور کردار میں صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے. انسان جب اپنی نیت, ارادوں اور کردار میں صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے, اور اس کی واضح مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ساتواں اصول یہاں سے یہ ملا تھا کہ ایسے مواقع پر, یعنی جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے, کوئی احوال پیش آ جائے, خدا نہ کرے کسی پر تہمت لگ جائے یا کوئی کسی معاملے میں کسی کو پھنسایا جا رہا ہو, ایسے موقع پر حسب استطاعت اپنا دفاع کرے, جتنی استطاعت ہے. مثلا اپنی صفائی پیش کرنا, بس حسب استطاعت اپنا دفاع کرے, لیکن زیادہ اس میں خود اتر کر اس کو مزید نہ ابھارے, بلکہ معاملہ کس پر چھوڑ دے, اللہ پر چھوڑ دے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات اتنی نہیں ہوتی, لیکن انسان خود اس میں جب دفاعی پوزیشن پر اترتا ہے تو یہ ہمیشہ ایک جنگی اصول ہے, چاہے وہ تلوار کی جنگ ہو یا پھر وہ فکری جنگ ہو. اس کا یہ اصول ہے کہ جب انسان دفاعی پوزیشن پر اتر جاتا ہے تو اس کو کمزور تصور کیا جاتا ہے. تو کسی پر تہمت لگی, اب وہ حسب استطاعت مثلا اپنا دفاع کر لے, لیکن اس کے بعد خود اس معاملے میں اتر کر بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹے تو پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے, یعنی دفاعی پوزیشن پر تصور کیا جاتا ہے, اور پھر یہ بات بہت زیادہ ابھر جاتی ہے. تو اس کو ابھارنے کے بجائے کیا کرے, پھر معاملے کو اپنی ایک مرتبہ بس جتنی طاقت ہے وہ صفائی پیش کرے, اس کے بعد معاملہ خدا پر چھوڑ دے. اور آٹھواں اصول جو یہاں سے ملا تھا وہ یہی تھا, وہ اصول قدرت ہے کہ جہاں پر اس طرح کے معاملے میں صبر سے کام لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اصول قدرت ہے, ان اللہ مع الصابرین والا. یہ اس رکوع سے, رکوع نمبر 2 سے ہمیں 7-8 سماجی اصول ملے. تیسرا رکوع بھی اسی کا حصہ ہے, واقعہ افک اور اس کے سے ملنے والے سماجی اصول کا دوسرا پارٹ بنتا ہے. اور اس کے تیسرے رکوع میں جو چیزیں ہیں وہاں سے بھی یہ تقریباً 7-8-9 قسم کے اصول ملتے ہیں. ایک یہ کہ شیطان کی راہ اختیار کرنے کا نتیجہ بے حیائی اور منکرات ہے.
یعنی جو انسان شیطان کی راہ اختیار کرے گا، ایک یہ دل میں وسوسہ آیا، بس اس سے ہٹ گیا، بات ختم، اس پر چلا باقاعدہ، تو اس نے شیطان کی راہ اختیار کی، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا بے حیائی نکلتی ہے نتیجتاً، یا پھر منکرات یعنی کسی بھی برے کام میں وہ پڑ جاتا ہے۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ اس سے بچنے کا واحد اور حقیقی سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اس سے بچنے کا واحد سہارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تیسرا اصول جو تھا وہ یہ تھا، اگر معاشرے میں کسی سے بھی کوئی ناراضگی ہو جائے لیکن مالی طور پر آپ اس کے معاون ہیں، تو اس سے یہ اپنا تعاون نہ روکیں، ناراضگی کے باوجود بھی نہ روکیں، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنے خالازاد سے تعاون روک لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرمائی، اور اس سے یہ اصول ملا کہ معاشرے میں آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد ہے، کسی وجہ سے ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن مالی طور پر اگر آپ اس کے معاون ہیں تو اس سے آپ اپنا تعاون نہ روکیں، یہ اپنا تعاون جاری رکھیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے تعاون ہی کی وجہ سے اگر وہ جرم کر رہا ہے تو پھر روکنا پڑتا ہے۔ اچھا، اگلا اصول نمبر 4، جہاں اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح کے معاملات میں سرخرو فرما دے تو تم بھی پھر اللہ کے بندوں کو معاف کر دو۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے اللہ نہ کرے کوئی تہمت لگائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خصوصی مدد فرمائی اور آپ کو سرخرو کر دیا، آپ کو بچا لیا، تو اب آپ بدلے میں اس کو نیچا نہ دکھائیں، بلکہ یہ نہ کریں کہ اب تو میں اس کی یہ کر کے دکھاؤں گا، وہ کر کے دکھاؤں گا، بلکہ کوشش کریں کہ اس کو معاف کر دیں۔ معاف کرنا بھی یہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اچھا، پانچواں اصول یہ ہے کہ بندوں کو معاف کرنا خدائی محبت کا ذریعہ بنتا ہے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یعنی کہ اگر تم معاف کر دیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تم سے محبت فرمائیں گے۔ چھٹا اصول یہاں سے ملا، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات پر تہمت باندھنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی ازواج پر اگر کوئی انسان تہمت باندھتا ہے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، باہر ہے۔ اور عام محسنات پر ساتواں اصول، عام جو پاک باز عورت ہو، نیک عورت ہو، اس پر اگر کوئی تہمت باندھتا ہے تو وہ تہمت باندھنے والا شخص کیا کہلائے گا؟ ملعون کہلائے گا، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ اس میں ہم بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے، بس فلاں ایسا کر دیا جی، فلاں کو میں نے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، وہ فلاں کو میں نے فلاں کی طرف اشارے کرتے ہوئے دیکھا ہے، فلاں کو تو میں نے دیکھا ہے فلاں دکان سے اتنی دیر لگا کے نکلی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ حالانکہ کچھ مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں کہ کیا پتہ وہ کسی اور وجہ سے وہاں کھڑی تھی، کیا پتہ کسی اور وجہ سے وہ وہاں کھڑا تھا، یعنی ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے بے احتیاطی میں ان پر تہمت لگانا، یہ قرآن مجید کیا بتاتا ہے کہ جو پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتا ہے تو وہ شخص اللہ کے یہاں کیا ہے؟ ملعون ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اور آٹھواں اصول یہ تھا کہ ایسے لوگوں کے خلاف ان کے اعضاء روز قیامت گواہی دیں گے، یعنی خود قیامت کے دن ان کے اعضاء بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور نواں اصول مکافات عمل والا، کہ انسان اپنی زندگی میں جس طرح کے کردار کا مالک ہوگا اس کو اس کا ہم سفر بھی ویسا ہی ملے گا۔ قانون مکافات کیا ہے؟ کہ انسان اپنی زندگی میں جس طرح کے کردار کا مالک ہوگا اس کو اس کا ہم سفر بھی ویسا ہی ملے گا۔ اگر بدکار ہے تو قدرتی بات ہے کہ اس کو ہم سفر بھی بدکار ہی ملے گا، اور اگر وہ خود اچھا ہے تو قدرتی بات ہے کہ اس کو ہم سفر بھی اچھا ہی ملے گا۔ اور یہ بات ہے کہ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے تو وہ بات الگ ہے، لیکن قانون مکافات یہی ہے۔ یہ ہو گئی 3 رکوعات پر بات، اور ہاں تقریباً کافی سارے سماجی اصول ہمارے سامنے آگے چوتھا جو رکوع ہے اس میں بھی 2-3 مباحث تھی۔ پہلی بات تھی
دوسروں کے گھروں میں آنے جانے کے آداب، کہ دوسروں کے گھر جانا ہے تو کس طرح سے جانا ہے، کیا کرنا ہے جا کر، یہ کچھ آداب تھے۔ سب سے پہلے اس کے کچن میں جا کے کیا کہتے ہیں پروٹھے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اصول ہے۔ اچھا، حقیقت میں اصول نہ سمجھ لیجئے گا اسے۔ دوسروں کے گھروں میں آنے جانے کے اصول و آداب کیا تھے؟ سب سے پہلے بغیر اجازت کے دوسروں کے گھر میں داخل ہونا منع ہے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ بغیر اجازت کے دوسرے کے گھر میں داخل ہونا منع ہے۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ جب اجازت مل جائے تو سب سے پہلے سلام کیا جائے۔ اچھا، یہ جو پہلا اصول تھا اس پر میں نے آپ کو روایت بھی بتائی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بغیر اجازت جس طرح سے داخل ہونا منع ہے، اسی طرح اگر کوئی انسان کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھتا ہے تو گویا کہ وہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا، تو لہٰذا وہ بھی منع ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا بھی منع ہے، دیکھنا جھانکنا بھی منع ہے۔ اور دوسرا اصول، اجازت مل جائے تو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ سلام کرے گا۔ تیسرا اصول، اس طریقہ کار میں بہتری ہے اور اعتماد کا بڑھنا ہے اور مہذب بننا ہے، یعنی جو تم یہ اصولوں کا خیال رکھو گے، بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے، جب اجازت مل جاتی ہے سلام کرتے ہو، اور اسی طرح سے آگے بھی کچھ اصول آ جائیں گے، تو ان اصولوں کی رعایت رکھنے سے انسان کیا ہوتا ہے؟ مہذب بنتا ہے اور ایک دوسرے پر انسان کا اعتماد بڑھتا ہے۔ جو یہ کہا تھا کہ ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے بہتری ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تو یہ تذکیر اور یہ بہتری یہ تہذیب کی شکل میں اور اعتماد کی شکل میں۔ اچھا، چوتھا اصول، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو بھی گھر میں داخل نہ ہو، بلکہ کسی طرح سے خبر بھیجوا کر اس سے پھر بھی اجازت دی جائے۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ گھر میں کوئی موجود ہے پہلے سے، لیکن کوئی بھی موجود نہیں ہے گھر میں، پھر بھی آپ کو داخل ہونا آپ کے لیے منع ہے۔ کسی طرح سے آپ خبر بھیجیں، کال کریں، یا کوئی بھی کسی بچے کو بھیجیں، کسی بھی طرح کچھ کر کے آپ کیا کر لیں، اس سے اجازت لیں اور اس کے بعد اس کے گھر میں داخل ہوں اور انتظار کریں بیٹھ کر۔ پانچواں اصول یہ تھا کہ اگر اجازت دینے کے بجائے وہ واپسی کا کہیں تو واپس چلے جائیں۔ اور اس پر میں نے مثال بھی دی تھی کہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ پاپا کہہ رہے ہیں پاپا گھر پہ نہیں ہے، تو اس طرح اگر آپ کو اندر سے خبر ملتی ہے تو گویا کہ وہ آپ کو واپس جانے کا کہہ رہا ہے، تو تمہارے لیے واپس جانے میں ہی بہتری ہے، واپسی کا راستہ اختیار کر لیں۔ چھٹا اصول یہ تھا کہ اس میں پوشیدہ راز اور حکمت خدا جانتا ہے، اور اس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی۔ ممکن ہے وہ اس وقت آپ سے ملنے کے موڈ میں نہ ہو، کہیں غصے میں ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے گھر میں کچھ نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے گھر میں کوئی کام کاج چل رہا ہو، تو لہٰذا اس میں پوشیدہ راز اور حکمت خدا ہی جانتا ہے۔ ساتواں اصول یہ تھا کہ ایسا گھر جس میں کسی کی رہائش نہیں ہے اور آپ کو اس میں سامان وغیرہ ہو تو آپ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں، اور اس کی میں نے آپ کو دو مثالیں دی تھیں۔ ایک یہ کہ دیہات وغیرہ میں ایسے بہت سارے گھر بنے ہوتے ہیں، جو گھر بنا کر چھوڑا ہے، خود وہ شہر منتقل ہو گئے، وہاں آپ پڑوسی تھے تو آپ کو کہا کہ آپ اپنا اس کا خیال رکھیے گا اور ساتھ اپنا سامان وغیرہ اس میں رکھ سکتے ہیں، تو اب یہ گھر دوسرے کا ہے لیکن آپ کا سامان موجود ہے تو آپ بغیر اجازت داخل ہو سکتے ہیں۔ یا پھر اس کی ایک اور شکل ہوتی ہے کہ یہ جو سرائے وغیرہ بنے ہوتے ہیں، انتظار گاہیں بنی ہوتی ہیں، تو یہ آپ ہی کے لیے ہیں، آپ ہی کے استعمال کے لیے، تو بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں۔ اور آٹھواں اصول یہ تھا کہ اس داخلے میں تمہارے مقصود کو بھی خدا جانتا ہے، کس غرض سے تم داخل ہو رہے ہو، اکیلے جو گھر میں داخل ہو رہے ہو کیوں ہو رہے ہو، یا کس غرض سے جا رہے ہو، یہ سب کچھ جو اس میں مقصود ہے تمہارا تو وہ خدا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات اس کے آگے گھروں میں خواتین کے پردے کے اصول، کہ گھروں میں خواتین کس طرح سے پردہ کریں گی، کہاں تک کریں گی، وہ اس رکوع کی دوسری بات یہ تھی۔ اس میں کچھ چیزیں تھیں۔ نمبر ایک، گناہوں سے بچنے کے بنیادی دو اصول مردوں کے لیے، گناہوں سے بچنے کے بنیادی دو اصول مردوں کے لیے، وہ کون سے تھے؟ نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت۔ اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ وہ لف نشر ہے، یعنی آپ اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو شرمگاہوں کی خود بخود حفاظت ہو جائے گی۔ تو مردوں کے لیے یہ دو اصول تھے۔ اور گناہوں سے بچنے کے لیے عورتوں کے لیے جو بنیادی اصول تھے تقریباً 4-5 تھے، وہ کون سے تھے؟
नंबर 1 निगाहों की हिफाजत, नंबर 2 शर्मगाहों की हिफाजत, नंबर 3 मकाम जीनत की हिफाजत, नंबर 4 अपने दुपट्टे ओढ़नी वगैरह का ख्याल रखना, नंबर 5 सामान आराइश का मुस्बत इस्तेमाल। निगाहों की हिफाजत, शर्मगाहों की हिफाजत, मकाम जीनत की हिफाजत, गला, बाजू, पाँव वगैरह ये जगह, दुपट्टे का ओढ़ने में और इस्तेमाल में मुनासिब ख्याल रखना, और सामान आराइश का मुस्बत इस्तेमाल के जो चूड़ियाँ वगैरह पहननी है या मेहंदी, अच्छा मेहंदी भी इसी में आती है, अच्छा मेहंदी हो गई या इसी तरह से काजल शाजल हो गई और सुर्खी पाउडर और पता नहीं क्या से क्या जो लेपना थापना होता है वो सारा कुछ बीच में आ जाता है। ठीक है, ये सारे इनका मुस्बत इस्तेमाल, और ऐसा ना हो कि इस्तेमाल करके किसी को दिखाया जाए या पाजेब पहन कर बाहर जाते हुए छनकार करती हुई जाए तो फिर ये वो मतलब गुनाह के ज़ुमरे में आ जाते हैं, गुनाह के दवाई और असबाब बन जाते हैं। तीसरा उसूल ये था कि मकामी जीनत किन लोगों के सामने जाहिर की जा सकती है, बल्कि ये एक एक उसूल में आगे कई कई उसूल बन रहे हैं। पहला, गुनाहों से बचने के बुनियादी 2 उसूल मर्दों के लिए, और इसके तहत 2 बातें थी, 2 उसूल थे। गुनाहों से बचने के बुनियादी उसूल औरतों के लिए और इसके तहत 5 उसूल थे। और तीसरी बात के मकामी जीनत यानी अपने ये बाजुओं की जगह जो हैं या अपने चेहरा जो है, अपने गले का ऊपर का हिस्सा हो गया, इसी तरह से अपने पाँव हो गए, ये किन के सामने जाहिर किए जा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ अफराद बताए थे, शोहर, बाप, ससुर, बेटे, शोहर की पहली औलाद, भाई, भतीजे, भांजे, ख़वातीन, ग़ुलाम और लोंडियाँ यानी जो अक्सर कामकाज आपके पास ही रहते हैं, कामकाज करते हैं, और बेगर्ज खिदमतगार। बेगर्ज खिदमतगार का मैंने आपको बताया था, वो जो माजूबे से लोग होते हैं जिनको किसी चीज़ का पता ही नहीं होता, बस बेचारे को एक वक्त का खाना चाहिए, वो आपके दर पे पड़ा हुआ है। और इसी तरह से छोटे बच्चे। अच्छा, यहाँ भी ऐसा होता है, ख़वातीन बहुत सारी ये करती हैं कि मैंने आपको बताया भी था कि घर में बूजी बनी हुई रहती हैं और बाहर जाती हैं तो या अल्लाह सैंडल और उसका वो लिपस्टिक और क्रीम पाउडर सुर्खी और फलां 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 यानी उलट कर देती है। हालांकि मैंने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से आपको बताया था कि वो फरमाते हैं कि घर में औरत को मर्द के लिए और मर्द को औरत के लिए इंतहाई खूबसूरत बनकर रहना चाहिए। और मर्द साहब भी माशाल्लाह बाहर से जब होकर आते हैं, अभी पाँव धोते नहीं है, जराबे ऐसे ही पहने होते हैं, बदबू की जो है ना वो फवारे फूट रहे होते हैं घर में, वो टांग पे टांग रख के पड़ा रहता है सोफे पर। तो ऐसा हो तो फिर तो यार काम नहीं चलता ना, फिर तो शिकायत करनी ही है। और साहिबाएं वो आई हैं बाल खुले हुए, बंदा बाहर से अचानक उठती ले, वो डर जाते हैं कि पता नहीं यार ये मैं किस चुड़ैल के सामने आ गया हूँ। तो ऐसा ना हो, बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के इस उसूल को याद रखा जाए। अच्छा जी, इस रुकू की जो तीसरी बात थी वो थी निकाह करने कराने के कुछ उसूल और ज़ाब्ते। ये मुख्तलिफ लोगों के हवाले से थे। वो कौन से हैं? एक फरमाया कि बेवा और रांडों का निकाह का हुक्म और इसकी मसलहत। किसी के शोहर मर जाता है, बीवी जिंदा रह गई है, या बीवी मर गई है, शोहर जिंदा रह गया है, तो इनसे निकाह करने में नहुसत न समझी जाए, बल्कि इनसे बाकायदा निकाह किया जाए, इनकी ज़रूरत पूरी की जाए। और दूसरा क्या था कि ग़ुलाम बांदियों और खिदमतगारों के निकाह का हुक्म। कोई आपके पास ग़ुलाम है या बांदी है या कोई आपका खिदमतगार है, आपके घर में काम काज करता है, उस बेचारे की इस्तिताअत नहीं थी निकाह करने की लेकिन रग़बत रखता है, तो आप उसके साथ क्या करें, थोड़ा बहुत माली तावन शावन कर दें, उनको निकाह करने दें। और तीसरा उसूल ये था कि गरीबी की वजह से निकाह तर्क न किया जाए। ऐसा ना किया जाए कि पहले अपने पाँव पे खड़ा होगा तो तब निकाह कराएंगे, पहले अपने पाँव पे खड़ा होगा तो तब निकाह कराएंगे, ये उसूल खुदा के सामने नहीं चलता। अल्लाह ताला ने रिज्क देने का वादा किया है, लिहाजा गरीबी की वजह से निकाह जैसी मुबारक सुन्नत को न तर्क किया जाए। और चौथा उसूल ये था, जिसके पास बुनियादी ज़रूरियात भी ना हो तो वो फिर खुद पर कंट्रोल करे। ये बात एक अलग है। एक है गरीबी
غریبی کا مطلب ہوتا ہے بنیادی ضروریات ہیں لیکن آگے کا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو آگے کا خدا دے گا. لیکن ایک ایسا ہے کہ اس کے پاس بنیادی ضروریات بھی نہیں ہے، کہ لے کر آئے گا رکھے گا کہاں اسے، اور کم از کم اس کو ایک ٹائم کا کھانا شانا تو دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا. تو ایسے میں اگر اس کے پاس بنیادی ضروریات بھی نہ ہوں تو پھر خود پر کنٹرول کرے. اور وہ طریقہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اور ومن لم یستطع فلیصم، اس طرح کے کچھ الفاظ سے تھے. میں نے بتایا تھا کہ مشکات جلدوم میں بالکل شروع میں پہلی روایت تقریباً یہی بنتی ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے تو نکاح کر لے، نہیں استطاعت رکھتا تو وہ روزوں پہ گزارا کرے پھر، اور ساتھ ساتھ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرے، کوئی جاب شاب تلاش کرے، کوئی ایسی ترتیب بنائے. اور ایک اور اصول، پانچواں اصول جو تھا وہ یہ تھا، بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے جد و جہد کرنا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس ضروریات نہیں ہے تو گھر میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا رہتا ہے، سگریٹ پہ سگریٹ سلگاتا ہے اور چائے پہ چائے پیتا ہے. ایسا نہ ہو، بلکہ کیا کیا جائے، تھوڑا سا باہر نکلے دھکے کھائے اور کچھ نہ کچھ بنیادی ضروریات پوری کرنے کی جد و جہد کرے. اور چھٹا اصول، اگر غلام مکاتبت کا خواہش مند ہو تو آپ بہتر سمجھیں تو اس سے مکاتبت کر لیں. اور میں نے بتایا تھا مکاتبت کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ اگر غلام ہے آپ کے پاس، وہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے ادا کرتا ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں، آپ مصلحت سمجھتے ہیں، اگر بہتر لگتا ہے آپ کو تو ٹھیک ہے، اس سے یہ ایگریمنٹ کر لیں، ٹھیک ہے. اور آٹھواں اصول یہ تھا کہ باندیوں یا خدمتگاروں کو بدکاری پر لگا کر پیسہ کمانا حرام. اچھا، ساتویں اصول میں نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی خدمتگار ہے، وہ آپ کے بجائے کہیں اور پر کام وغیرہ کرنا چاہتا ہے، آپ مصلحت سمجھتے ہیں کہ کہیں اور جا کر کام کر لے گا، اپنے آپ کو سنبھال لے گا تو ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں لگتا تو پھر اپنے پاس ہی روک کے رکھیں اس سے، یہ باہر جا کر فتنہ ہی کرے گا. غلام کے بارے میں بھی یہی ہے. اور آٹھواں اصول یہ تھا کہ باندیوں یا خدمتگار عورتوں کو بدکاری پر لگا کر پیسہ کمانا انتہائی پرلے درجے کا حرام ہے. اور نوواں اصول کہ ایسے لوگوں سے جن سے اگر بدکاری کرا کر پیسہ کمایا جائے تو انہیں تو معافی مل سکتی ہے کیونکہ مجبور ہیں، لیکن کرانے والے کو سزا ملے گی، اور سزا خدا کی طرف سے بھی ملے گی. اور اگر ایسا معاشرے میں کوئی ہو تو اس کو عدالت اور ریاست کیا ہے، اس کو تعزیری سزا دے گی. اور 10واں اصول یہ تھا کہ سابقہ احوال و احکامات سے دعوت اور موعظت، بلکہ یہ سماجی اصول تو نہیں بنتا، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں یعنی جتنے بھی یہ احکامات وغیرہ ذکر ہو چکے تو ان سے کیا کیا جائے، نصیحت حاصل کی جائے. چوتھے رکوع میں ایک انفرادی زندگی کے حوالے سے کچھ اہم معلومات تھیں. ان میں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا نور ہے. اس کا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ کائنات کا نور ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ ساری کی ساری کائنات پر جو کائنات میں جو رہنمائی کا ملکہ ہے اور جو کائنات میں جو نور پھیلا ہوا ہے، یہ خدا کی ذات کی وجہ سے ہے. سمجھ آ گئی؟ اور دوسری بات، یہاں مومن کامل کا طریقہ معرفت، کہ ایک جو کامل مومن ہوتا ہے وہ حق اور خدا کی معرفت کیسے حاصل کرتا ہے، ایک تصوفانہ ایک طریقہ ہے کہ اس کی ایک مثال دی گئی ہے. جیسے ایک تاقچہ بنا ہوا ہو، اس تاقچے میں شیشے کی لالٹین رکھی ہو، اس لالٹین میں چراغ جل رہا ہو، اس چراغ میں زیتون کا تیل پڑتا ہو، اور وہ تیل بھی ایسے درخت سے لیا گیا ہو کہ جو بالکل واضح صحرا میں ہو، جس پر دھوپ پڑتی ہو، اور تیل خوب شفاف ہو. اور اگر اس شفاف اتنا ہو کہ بغیر آگ لگائے بھی وہ جل اٹھنے کا اس میں ملکہ ہو، اور اگر آگ جلائی جائے تو وہ تو مزید کیا ہو، روشن ہو. اسی طرح سے ایک مومن کامل، اس کا جو بدن ہوتا ہے وہ طاقچے جیسا ہوتا ہے، بدن میں موجود دل اس شیشے والی لالٹین کی طرح ہے، اور اس دل میں موجود ایمان اور فطرتی معرفت یہ اس چراغ کی طرح ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہے، عالم بالا سے تجلی ملنا، عالم بالا جو ہے اوپر کا عالم، یہ اس زیتون کے درخت کی طرح ہے جو
واضح صحرا میں ہو، اور عالم بالا سے تعلق مضبوط ہونا، خدا کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا، یہ کس کی طرح ہے؟ جیسے اس درخت سے تیل وصول کیا جاتا ہے، اور یہ تعلق جتنا بھی شفاف ہو تو انسان اتنا ہی درست راہ پر ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ تھی کہ جس طرح سے اس تیل پر آگ لگا دی جائے تو وہ مزید روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر اس فطرتی درستی اور عقلی بصیرت پر اگر قرآن اور وحی کی روشنی پڑ جائے تو یہ پھر مزید کیا ہو جاتا ہے؟ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور نمبر 6، اس کے بعد ایک اور بات تھی کہ خدا کس کو طریق معرفت اور ہدایت دیتا ہے، تو اس کے حوالے سے میں نے قانونی قدرت بتایا تھا کہ جس کی فطرت نے راہ ہدایت کو اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایات ہی کے راستے آسان فرماتے ہیں، اور جس کی فطرت نے راہ ضلالت اختیار کی ہے تو اس کے لیے ضلالت ہی کے راستے آسان ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر چوتھا ایک اصول جو ملتا ہے وہ مساجد اللہ کی تعمیر اور اس کی تعظیم وغیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مسجدیں کیوں بنائی جائیں؟ ذکر اللہ کے لیے، اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے، اور یہ تعمیر کا حکم اور ساتھ اس کا مقصد بھی بتا دیا۔ پھر اس کے بعد مومن کی صفات بتائی تھی۔ مومن کی صفات کیا تھی؟ کہ بزنس یاد خدا سے اسے نہیں روک سکتا، کام کاج اس کا، بزنس اس کی تجارت اس کو خدا کی یاد سے نہیں روک سکتا، اور نماز کا قیام کرتا ہے، نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے، روزے کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، اور آخرت کا دل میں ڈر رکھتا ہے۔ اس کے بعد جزائے اعمال کی جزا و سزا کا الہی قانون کیا ہے؟ کہ ایک یہ کہ عمل کا پورا بدلہ ملتا ہے، دوسرا یہ کہ جسے چاہے تو وہ اپنے فضل سے زیادہ عطا کرتا ہے، زیادہ بدلہ عطا کرتا ہے، جس طرح اپنا دیدار ہو گیا، جنت کی دیگر آسائشیں ہو گئی، یہ مزید عطا کرتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یہ اعمال کی سزا و جزا کا الہی قانون۔ اور اس کے بعد کافر کی مثال اور ان کے اعمال کی مثال، کہ ان کی مثال اس طرح سے ہیں، ایک صحرا میں سراب ہو اور ایک پیاسا انسان اس کو کیا کرے؟ پانی گمان کرے، اس کو یہ لگتا ہے یہ پانی ہے، اور وہ جب صحرا میں پہنچتا ہے پانی کی جگہ اس کو سراب نظر آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک کافر جو ہے وہ اپنے اعمال کو درست سمجھتا ہے، یعنی کافر کے اعمال کس کی طرح ہیں؟ سراب کی طرح ہیں۔ یعنی جس طرح ایک پیاسا دور سے دیکھ کر سراب کو پانی سمجھتا ہے، اسی طرح کافر اپنے اعمال کو درست سمجھتا ہے۔ جس طرح پیاسا صحرا میں پہنچتا ہے تو وہاں اس کو پانی کی جگہ سراب ملتا ہے، اسی طرح کافر جب روز محشر پہنچے گا میدان محشر میں تو اس کو عمل کی جزا کی جگہ کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ سمجھ آ گئی؟ اور دوسری اس کی مثال کافر کی کیا تھی؟ ایک سمندر ہے، اس میں طے ہے، اوپر سے موجیں ہیں، اور موجوں کے اوپر کیا ہیں؟ بادل ہیں۔ اسی طرح ایک کافر ہوتا ہے، اس کے دل پر مہر کفر ہوتی ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، اور اوپر سے محرومی بھی ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ یہ اندھیروں کے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد لیکچر نمبر 8 جو بنتا تھا ہمارا، یہ رکوع نمبر 6 بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے اور توحید کے آفاقی دلائل۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل کیا تھے؟ پہلی دلیل، چرند پرند کا معبود برحق کی تسبیح کرنا، یہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ یعنی سارے چرند پرند جب ایک ہی کسی ذات کی تسبیح کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ، یعنی یہ چرند پرند کی تسبیح ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ خدا واحد ہے۔ اور دوسرا اصول یہ تھا، دوسری دلیل، ہر جاندار کے لیے طریقہ بندگی کا مخصوص ہونا بھی یہ خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے۔
یعنی ہر جاندار کا اپنا طریقہ بندگی ہے، لیکن کرتا ایک ہی الہ کی عبادت ہے، ایک ہی الہ کی وہ تسبیح کرتا ہے، تو یہ بھی اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ تیسری اچھا آگے دلائل الوجود تھے۔ دلائل الوجود میں پہلی دلیل واٹر سائیکل یعنی آبی دور، یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے کہ کس طرح سے سمندروں سے پانی اٹھتا ہے، بادلوں میں تبدیل ہوتا ہے، دوبارہ برستا ہے، پھر بہتا ہے، وہ سمندروں میں پہنچتا ہے، یہ واٹر سائیکل، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے کہ کوئی ذات ہے تبھی یہ ہو رہا ہے۔ دوسری دلیل یہ تھی کہ اگر واٹر سائیکل اتفاقی ہوتا اور فزیکل اصولوں کے تحت ہوتا تو اپنی مرضی سے یہ ہر جگہ برستا، لیکن اپنی مرضی سے ہر جگہ یہ نہیں برستا، کسی کے کنٹرول سے برستا ہے، تو یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ تیسری دلیل کہ بجلی کی چمک اور اس میں موجود حکمت جو ہوتی ہے یہ بھی خدا کے وجود کی دلیل ہے، اور وہ حکمت سورۃ الروم میں واضح کی گئی ہے کہ خوف و طمع، انسان کے دل میں عذاب کا خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے اور بادل برسنے کی امید بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ رات دن کی تبدیلی وجود خدا کی دلیل ہے کہ یہ رات اور دن جو تبدیل ہوتے ہیں یہ فزیکل اصولوں کے تحت ہوتے ہیں، تو یہ گھٹتے بڑھتے نہیں بلکہ اب ایک ہی سسٹم میں یہ چل رہے ہوتے، تبدیل ہو رہے ہوتے، لیکن ان کا گھٹنا بڑھنا پھر ساتھ تبدیل بھی ہونا، چکر لگاتے رہنا، یہ کسی کنٹرولر کی دلیل ہے۔ اور پانچویں دلیل جو تھی وہ کیا تھی؟ نہیں بلکہ پانچواں ایک اصول تھا کہ یہ سارے دلائل آفاقی جو ہیں مشرکین کے لیے توحید کے دلائل ہیں اور ملحدین کے لیے یہ وجود خدا کے دلائل۔ پھر مزید دلائل تھے وجود کے، 2-3 دلائل۔ ایک ہی قسم کے نطفے سے مختلف نوع جاندار پیدا ہونا، یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ مطلب نطفہ کسی بھی چیز کا ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، پانی نما، لیکن اگر فزیکل اصولوں کے تحت اس سے کوئی چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی تو پھر اس ایک نطفے سے ایک ہی طرح کی چیزیں پیدا ہوتی، لیکن مختلف جاندار پیدا ہونا اور پھر ان میں بھی طبیعت مختلف ہونا، یہ پیچھے کسی کریٹر کی دلیل بنتی ہے۔ اور دوسرا کیا فرمایا تھا، اصول بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت فرماتے ہیں بطریق دلائل کے ذریعے سے اتمام حجت فرماتے ہیں، آفاقی دلائل کے ذریعے سے۔ اور پھر اس کے بعد وہی ہدایت و ضلالت کا قانونی قدرت کہ جس کی فطرت نے ہدایت اختیار کی تو اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کرتا ہے، جس کی فطرت نے ضلالت کی راہ اختیار کی تو اس کے لیے ضلالت کی راہ آسان ہوتی ہے۔ اور پھر اسی رکوع کے آخر میں منافقین کی نشانیاں تھیں، منافقین کا تعارف اور ان کی نشانیاں کیا نشانیاں تھیں؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وقت آنے پر عمل نہیں کرتے، عمل سے بھاگتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اطاعت کا دعویٰ، عمل سے اعراض۔ دوسری نشانی خدا اور رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے۔ تیسری نشانی یہ تھی کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو تو قبولیت میں جلد بازی کرتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی یہ تھی کہ ان کا بلکہ نشانی نہیں، وجہ نفاق جو تھی وہ یہ تھی کہ یا تو ان کے دل میں مرض ہوتا ہے، یا حق کے بارے میں شک کرتے ہیں، یا پھر ایمان ہی پسند نہیں کرتے بلکہ کفر ہی کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی ظالم رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اچھا 7واں رکوع آ جاتا ہے۔ 7ویں رکوع میں سب سے پہلے مومنین کی نشانیاں، پہلی نشانی کیا ہے کہ اللہ اور رسول کے فیصلے کو دل سے قبول کرتے ہیں۔ دوسری نشانی یہی طریقہ اطاعت کامیابی کا سبب ہے، بلکہ اصول بتا دیا، ایک نشانی دوسرا اصول کہ اللہ اور رسول کے فیصلے کو دل سے قبول کرنا یہی کیا ہے، اطاعت و کامیابی کا سبب ہے۔ اور پھر کیا تھا، اللہ اور رسول کی اطاعت، خشیت اور تقوی، یہ 3 کامیابی کے بنیادی راز ہیں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت، اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈر اور تقوی اختیار کرنا، یہ کامیابی کے بنیادی راز ہیں۔ پھر آگے منافقین کی قسمیں اور ان کو دعوت عبرت، یہ بھی ایک بات تھی اس رکوع کی جو آیت نمبر 53 اور 54 میں ہے کہ منافقین کیا کہتے ہیں کہ
حکم کی اطاعت پر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، یعنی وہ یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ آپ کوئی حکم کر کے دیکھیں ہم تو ضرور اس کو پورا کریں گے، لائن امرتہم لا یخرجن، اور لیکن اصول یہ ہے کہ ان کی روش مومنین بھی جانتے ہیں اور خدا بھی جانتا ہے، لہذا قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ ان کا نفاق اللہ کے ہاں بالکل واضح ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ پھر ان کو جو دعوت قبولیت دی گئی تھی وہ کیا تھی کہ حق کو قبول کر لیں، وہ 3-4 دعوات تھیں۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور دوسری یہ بات تھی کہ اگر نہیں کرتے تو ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ تمہارا کام رسول کی اطاعت ہے، اگر کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ رسول کا کام تبلیغ کرنا ہے، وہ تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ اس کے بعد مومنین سے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور ہدایات، وعد اللہ الذین، یہاں سے نمبر 1 کیا وعدہ تھا؟ اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں مومنین کو حکومت عطا کریں گے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ دوسرا وعدہ کہ ان کے ہاتھوں سارے عالم میں دین کا غلبہ ہوگا۔ تیسرا وعدہ ہر ظاہری خوف اور مشکل کے بعد کامیابی ضرور ملے گی، ہر ظاہری خوف اور مشکل کے بعد کامیابی ضرور ملے گی۔ چوتھا وعدہ نہیں بلکہ ہدایت تھی، وہ کیا تھی کہ عبادات و بادشاہی میں خدا ہی کو اتھارٹی تسلیم کیا جائے، کسی دوسرے کے سامنے نہ جھکا جائے، عبادات میں بھی اور حکومت میں بھی۔ اور پانچویں بات کیا تھی؟ پانچواں اصول کہہ لیں کہ اس سب کے بعد جو ناشکری کرے گا تو وہ موجب خسارہ ہوگا، یعنی خسارہ پائے گا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس پر کیا لکھا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس سب کچھ کے باوجود جو صحابہ کا انکار کرے گا تو وہ گمراہ تصور کیا جائے گا۔ اچھا، چھٹے نمبر پر جو ہدایت تھی وہ کیا تھی کہ ملک میں 3 بنیادی احکامات کا نفاذ ضروری ہے۔ وہ 3 کون سے؟ نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور احکامات کی پیروی۔ اور وہ احکامات کی پیروی کیا ہے؟ وہ دوسری جگہ ہم بتایا کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ کفار کی جو تدبیریں ہیں یہ خدا کے تدبیروں کو عاجز نہیں کر سکتی۔ اور آخری بات اس رکوع کی یہ تھی کہ ان کا آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 گھریلو نظام زندگی کے اسلامی اصول اور آداب۔ وہ کیا تھے؟ نمبر 1 بچوں اور غلاموں کے لیے بھی اجازت کا حکم، بچوں اور غلاموں کے لیے بھی اجازت کا حکم۔ لیکن نمبر 2 یہ کہ اجازت لینے کے 3 خصوصی اوقات، من قبل صلاۃ الفجر، صبح فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان 3 اوقات میں خصوصی طور پر غلام اور بچے بھی اجازت لیں گے۔ اور تیسری بات جو تھی، تیسرا اصول وہ یہ تھا کہ بچوں اور غلاموں کے لیے اجازت سے مستثنیٰ اوقات، کہ ان 3 وقتوں کے علاوہ باقی تمام اوقات میں چھوٹے بچے جو ہیں وہ، اور اسی طرح سے جو غلام آپ کے گھر میں کام کاج کرتے ہیں، تو یہ بلا روک ٹوک آ سکتے ہیں، کیونکہ بار بار اجازت لینے میں آپ کے لیے بھی دشواری ہے اور ان کے لیے بھی دشواری ہے۔ پھر آگے فرمایا بالغ مردوں کے لیے اجازت کا حکم، کہ جو بالغ مرد ہوں گے، اگر اجنبی ہے وہ تو گھر کے باہر سے ہی اجازت لے گا، اس کے لیے تو احکامات وہ پیچھے گزر چکے رکوع نمبر 3 میں۔ اور اگر گھر کا کوئی بالغ مرد ہے تو وہ بھی کیا کرے گا؟ تمام اوقات میں گھر میں کسی بھی طرح سے آئے گا تو اجازت لے کر آئے گا، یعنی یہ ایک اخلاقی تقاضا ہے۔ اور بچہ جب اگلا 5واں اصول کہ بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کی بھی اجازت کا حکم یہی بالغ والا ہو جائے گا، کہ جس طرح سے بالغ مرد کو ہر وقت میں اجازت لے کر آنا ضروری ہے تو اسی طرح اس کے لیے بھی ضروری ہوگا۔ اور چھٹا اصول کہ آیات کی وضاحت اور اس میں حکمتیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی گھریلو نظام زندگی کو مستحکم رکھنے کے لیے یہ آیات اتاری ہیں اور اس میں اس طرح کی اجازت لینے اور اصول بیان کرنے کی حکمتیں بتائی ہیں تاکہ گھر کا نظام مستحکم رہے۔ پھر آگے آیت نمبر 60، بوڑھی عورت کے لیے پردے کے احکامات کیا ہیں۔ ایک یہ بتایا تھا کہ اپنے زائد لباس کی پابندی چھوڑ سکتی ہے۔ جو زائد لباس ہوتا ہے برقع ہے، جیسے ہاتھوں کے ساکس جسے کہتے ہیں، پتہ نہیں ساکس ہی کہتے ہیں یا گلوز کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جرابے دستانے وغیرہ، یہ ساری چیزیں انہیں وہ چھوڑ سکتی ہے۔ اور دوسرا اصول یہ تھا کہ بشرط ہے کہ اپنی زینت والے مقامات کو پوشیدہ رکھے، یعنی ان کی رعایت رکھے گی، گلا ہو گیا، بازو ہو گئے، پاؤں وغیرہ ہو گئے، تو ان کی یعنی ان کا خیال رکھے گی۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اگر زائد لباس کا بھی اہتمام کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور بعض تو ماشاءاللہ دادی امائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پورے سج دھج کے جب نکلتی ہیں بندہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کا 60 سالہ کون سی حور پری آ گئی ہے۔ آیت نمبر 61، اندھے، لنگڑے اور مریض کے احکامات میں رعایت۔ ایک خاندان کے اصول نمبر 1، یعنی یہ ایک الگ بحث ہے تو اس لیے الگ سے اصول کی گنتی کریں گے۔ اصول نمبر 1 یہ تھا کہ خاندان کے معذور افراد اور تم خود بھی اپنے محرمات کے گھروں سے کھا پی سکتے ہو۔ اصول نمبر 2 یہ تھا کہ محرمات کے ساتھ مل بیٹھ کر بھی کھانا درست ہے اور فردن بیٹھ کر بھی کھانا درست ہے۔ اور تیسرا اصول یہ تھا کہ آتے جاتے ہوئے ایک دوسرے پر سلام کیا جائے، کیونکہ اس سے دلوں میں محبت اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ اور چوتھا اصول یہ تھا کہ آیات کی وضاحت اور اس کی حکمتیں، وہی والی بات کہ گھر کے نظام زندگی کو مستحکم کیا جائے۔ تاکہ آخری رکوع اس کا رسول اللہ کے دربار کے آداب، یعنی رسول کی کیا رعایت ہونی چاہیے، رسول اللہ کی مجلس کی، رسول اللہ کے دربار کی کیا رعایت ہونی چاہیے، کیا اصول ہونے چاہیے، وہ دیکھیں۔ نمبر 1، آیت نمبر 62، مومن کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ کے ساتھ اجتماعی معاملات میں اجازت کی پابندی کرتے ہیں، جو بھی اجتماعی معاملہ اس میں رسول سے اجازت لیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی بھی کام پیش آ جائے اور اگر وہ اجازت لے تو رسول اللہ اس کو اجازت دے دیں، لیکن بشرطے کہ مصلحت سمجھیں تو۔ اور چوتھی بات کیا تھی کہ اس کے اجازت لینے پر اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کیا جائے۔ اور پانچویں بات یہ تھی کہ یہی معاملہ اپنے استاد، اپنے امیر یا اپنے سردار یا اپنے لیڈر وغیرہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ اختیار کیا جائے گا۔ آیت نمبر 63، کہ رسول اللہ کا بلانا عام لوگوں کے بلاوے کی طرح نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے بلاوے پر لبیک کہنا لازم ہوتا ہے۔ دوسری بات اسی کی جو دوسری توجیہ تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ کو عام لوگوں کی طرح آواز دے کر نہ پکارو، بلکہ اس کے لیے اچھے القابات اور تعظیمی الفاظ استعمال کرو۔ اور دوسرا اصول یہاں پر یہ تھا کہ مجلس نبوی سے کھسکنے والوں کو خدا جانتا ہے۔ مجلس نبوی سے کھسکنے والوں کو خدا جانتا ہے، یعنی منافقین مراد ہے۔ اور تیسری بات کہ ایسے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرنا چاہیے۔ اور بالکل آخری آیت نمبر 64، اللہ تعالیٰ کی حکومت اور کنٹرول پوری کائنات پر ہے، لہٰذا ان احکامات سے نکل کر خدا کے کنٹرول اور حکومت سے نہیں نکلا جا سکتا۔ یا پھر یہ کہ منافقین جتنی بھی چالیں چلتے ہیں تو وہ خدا کی حکومت اور کنٹرول سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم کائنات پر محیط ہے، کہ جو بھی انسان دنیا میں جیسے بھی کرتا ہے، چاہے کوئی منافق کرتا ہے یا مومن کرتا ہے، خدا اس کو جانتا ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اعمال کے نتائج جلد نہیں ملتے، بلکہ الہی قانون یہ ہے کہ اس کے لیے وقت خاص مقرر کیا گیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت میں اعمال کے نتائج بتائے جائیں گے۔ تو یہ ہماری پوری سورۃ النور کا خلاصہ تھا، جس میں کچھ نکات بھی تھے، کچھ سماجی اصول بھی تھے۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی اس کی تکمیل ہو گئی۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے۔
اچھا میرے خیال سے کسی کا کوئی سوال نہیں ہوگا، ابھی میں بھی ذرا مصروف ہوں، تو کسی کا کوئی سوال ہوا تو گروپ میں بھیج دیجیے گا، وہ پرائیویسی ہٹا دی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر بات کرتے ہیں کل سے انشاءاللہ، ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحجرات۔ ہاں یہ صاحبہ آپ کا کوئی سوال ہونے والا ہے؟ شبو اعوان، نہیں سر، یہ اصل میں میرا نیٹ کی پرابلم ہے۔ اچھا 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 اچھا، وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔